الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام جناب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الناس سیکھیں گے، اور سب سے پہلے سورۃ الناس کو ہم لفظ بلفظ پڑھیں گے، اور میں آخر میں آپ کو ترنم کے ساتھ پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے بس فوکس کرنا ہے کہ سورۃ الناس کی تجوید کے اوپر، یعنی لفظ پر لفظ کے اوپر کہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ تلاوت کریں گے یا کوئی بھی انسان دیکھیں سورۃ الناس یا کوئی بھی قرآن کی کوئی کسی بھی سورت کی تلاوت کرتا ہے، تو ترنم یعنی خوبصورتی اسی وقت آتی ہے جب انسان کے تلفظ اچھے ہوں، جب انسان کے تلفظ یعنی کہ وہ ورڈ بائی ورڈ اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو، لفظ بلفظ اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو۔ اگر لفظ بلفظ وہ اچھی طرح نہیں پڑھنا جانتا، یعنی کہ اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس لفظ کو موٹا کرنا ہے، اس کو باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، تو پھر کیا ہے، پھر قرآن مجید پڑھنے کی وہ خوبصورتی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا فوکس بس الفاظ کے اوپر ہونا چاہیے، تجوید کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی دیکھیں گے کہ ہماری اس کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم جب سورۃ الناس شروع کرتے ہیں تو سورۃ الناس کے شروع کے اندر ہمارا دیکھیں سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو قاف ہے، قاف، اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، حالانکہ اس قاف کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیں ابھی قاف پیش لام قل، ٹھیک ہے، ہم کل پڑھ جاتے ہیں، کل کل نہیں پڑھنا بلکہ قل 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 اچھا، یہ دوسری غلطی ہماری کیا ہوتی ہے؟ آگے دیکھیں، دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ حمزہ اور عین کے اندر ہم نے تمیز رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ دیکھیں ایک الگ لفظ ہے اور عین جو ہے وہ ایک الگ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حمزہ اور عین کو الگ الگ مخرج سے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں کو اعوذ اعوذ نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ قل اعوذ، ٹھیک ہے، اعوذ، اور ذال جو ہے، ٹھیک ہے، ذال کو بھی اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذال کو جو ہے زا، کئی لوگ جو ہے نا ذال کو زا پڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ذال ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قل اعوذ، یہ آگے دیکھیں کہ یہ جو با کے بعد جو را ہے، ٹھیک ہے، جس طرح شروع کے اندر ہم نے قل کو یعنی قاف کو موٹا کیا ہے، اسی طرح یہ را کو بھی موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ برب الناس، برب الناس، ٹھیک ہے۔ ابھی کئی لوگ جو ہے برب الناس، برب الناس پڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ برب الناس نہیں پڑھنا، را کو موٹا کرنا ہے۔ اور دیکھیں اس کے اوپر را زبر با، رب بازر نون بن، اور رب بن، ٹھیک ہے، دو شدیں، ایک یعنی کہ پہلے را کو کیا کرنا ہے؟ را کو با کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، با کو پہلے را کے ساتھ یعنی ان دونوں کو ملانا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اسی با کو اٹھا کے نون کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شد والے حرف جو ہوتا ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، برب الناس، برب الناس۔ اچھا آگے دیکھیں دوسری جو آیت ہے مالک الناس، ٹھیک ہے، ابھی کہیں لوگ اس کو موٹا پڑھ جاتے ہیں، کہیں باریک، کوئی کس طرح، ٹھیک ہے، کوئی مالک الناس، مالک الناس پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو مالک الناس نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ مالک الناس۔ ابھی آگے دیکھیں الہ الناس۔ اچھا ابھی الہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ لام کھڑی زبر لا ہے، تو لام کھڑی زبر کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں۔ کئی لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ آگے دیکھیں الہ الناس، ٹھیک ہے، الہ الناس، لام کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں من شر الوسواس الخناس، دیکھیں من، یہ من جو ہے من کے اوپر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر غنہ کرنا ہے، من شر الوسواس الخناس۔ ابھی دیکھیں
یہ من شر الوسواس الخناس. اچھا ایک اور بات یہاں پہ ضروری سمجھ لیں کہ یہ اگر آپ یہاں پہ آپ نے یعنی وقف کیا، ٹھیک ہے، من شر الوسواس، ٹھیک ہے، یہاں تو پہ پڑھنا تو پورا ہی ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر اگر جہاں پر بھی، ٹھیک ہے، یہ جس طرح الخناس ہے، ٹھیک ہے نا، تو الف لام اگر آپ نے یعنی آیت کا سٹارٹنگ ہو رہی ہے وہاں سے اور پیچھے جو ہے تو یعنی کہ پیچھے والی آیت ختم ہو رہی ہے اور یہ آگے والی آیت شروع ہو رہی ہے، اور شروع میں یعنی کہ دیکھیں جس طرح الف لام ہے تو اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ بات یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ الف لام جو ہے یہ اگر حرف کے شروع کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے آگے کیا پڑھنا ہے، زبر پڑھنی ہے، یعنی اس کے اوپر جو ہے تو کیا پڑھنا ہے، زبر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر دیکھیں کس طرح الحمد اس کے اندر شروع میں کیا آتا ہے، الف لام آتا ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. من شر الوسواس الخناس. اچھا آگے دیکھیں الذی یوسوس، الذی دیکھیں الذی کو لوگ کیا پڑھ جاتے ہیں اس کو الذی، ٹھیک ہے، اس کو زا نہیں پڑھنا، یہ ذال ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. اچھا کئی لوگ پڑھ جاتے فی صدور الناس، یعنی کہ سواد کو سین پڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سواد کو کیا کرنا ہے، اس سواد کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سین نہیں پڑھنا. یہ سواد الگ حرف ہے اور سین الگ حرف ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے، فی صدور الناس، فی صدور الناس. اچھا آگے آخری آیت جو ہے اس کی دیکھ لیں، من الجنتی والناس، ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیں من الجنتی، یہ شد والا جو حرف ہوتا ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. من الجنتی والناس ایسے بھی نہیں پڑھنا، من الجنتی والناس. ابھی میں انشاءاللہ اس کو ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.